میرا سارا دھیان اور فوکس اس کی شلوار میں ابھرے ہوئے اس کے تمبو کی طرف تھا اور میں بھائی مجید کے شیطان کی لمبائی اور موٹائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے بھی بھائی مجید کی شلوار میں بنے تمبو کو دیکھ کر میں گیلی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ دیکھوں وہ ڈانسر بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میں خود کو بھی مسلے جا رہی تھی۔ کوئی 2-3 منٹ کے بعد، جو کہ بھائی مجید اور میرے لیے شاید 2 سال کے برابر ہوں گے، کے بعد وہ خوبصورت سا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر بھائی مجید آگے بڑھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ بھائی پہلے ہی کھڑا تھا، چنانچہ گلے لگانے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ٹانگوں کے بیچ رگڑ کھانے لگے۔ بھائی کا اپنی نرم رانوں میں پا کر وہ لڑکا بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے بھائی مجید کا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بولا، شلوار اتار کے پکڑاؤ نا۔ اس کی بات سن کر بھائی مجید نے اپنی شلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا دھیان کمرے کی طرف گیا تو وہ جلدی سے آگے بڑھا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ جیسے ہی بھائی مجید واپس مڑا، وہ ڈانسر لڑکا بولا، آپ کپڑے اتارو، میں فریش ہو کر ابھی آتا ہوں۔ اور بھائی کو جواب سنے بغیر وہ ڈانسر لڑکا واش روم میں گھس گیا۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی بھائی مجید نے پہلے اپنی قمیض اتاری اور پھر سلوکا بھی اتار دیا اور آخر میں اپنی شلوار اتار دی۔ جیسے ہی بھائی مجید نے اپنی شلوار اتاری، وہ کپڑوں کی قید سے آزاد ہو کر کھلی فضا میں جھومنے لگا۔ بھائی مجید چونکہ ایک گورا چٹا بٹ تھا، اس لیے اس کا بھی سرخی سفیدی مائل بدن تھا۔ بھائی کا جھومتا ہوا دیکھ کر منہ میں پانی بھر آیا اور میں سوچنے لگی کہ کاش ادھر مجید بھائی ہاتھ میں پکڑ کر مسل رہے تھے۔ پھر بھائی واش روم کی طرف آیا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، جلدی کرو۔ تو اندر سے اس لڑکے کی آواز آئی، بس 1 منٹ۔ لیکن 1 منٹ سے پہلے ہی وہ لڑکا واش روم سے باہر آ گیا۔ واش روم میں اس نے اپنے منہ پر لگے میک اپ کو صاف کیا تھا، جس سے اس کا صاف اور شفاف چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ میک اپ اترنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ زنانہ خد و خال کا 18-19 سال کا ایک بہت ہی پیارا سا لڑکا تھا، جس کی چال ڈھال اور بات چیت میں زنانہ پن بڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس کی پہلی نظر بھائی مجید کی طرف پڑی اور اس نے بھائی کی طرف بڑی ہی ستائشی نظروں سے دیکھا، اور پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے بھائی مجید کے بالوں سے پھر فراق سینے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور پھر ان کے ساتھ لپٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھائی کا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر اپنا منہ بھی بھائی مجید کی طرف کیا اور اس سے بولا، مجھے پیار کرو نا جان۔ اس کی بات سن کر بھائی مجید نے اپنا منہ نیچے کیا اور پھر اس گورے چٹے لڑکے کے گالوں کو چومنے لگا۔ کچھ دیر تک اس لڑکے نے بھائی کو اپنے گال چومنے دیے اور پھر اس نے اپنے ہونٹ بھائی کی طرف بڑھائے، اور میں نے دیکھا کہ بھائی مجید اور اس لڑکے کے ہونٹ آپس میں مل گئے تھے اور وہ بڑے ہی شہوت بڑے انداز میں کسنگ کر رہے تھے۔ ان کی کسنگ دیکھ کر میں بڑی حیران ہوئی کہ کس طرح 2 مرد آپس میں مرد عورتوں کی طرح کسنگ کر رہے ہیں، لیکن جیسا بھی تھا، یقین کریں میرے لیے وہ منظر بڑا ہی دلکش اور مسحور کن اور ہاٹ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس زنانے سے لڑکے نے اپنا منہ بھائی مجید کے منہ سے ہٹایا اور پھر اسے اپنی زبان نکال کر بھائی کا فراق سینہ چاٹنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی زبان کی نمی کی وجہ سے بھائی کا سارا سینہ گیلا ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کے سینے کے بال اس لڑکے کی زبان کی نمی کی وجہ سے گیلے ہو کر چمک رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ ڈانسر لڑکا اپنی زبان سے بھائی کا سینہ کو مسلسل چاٹ رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد اس کی زبان نے نیچے کا سفر شروع کیا اور جیسے ہی اس کی زبان بھائی کے خاص پوائنٹ کی طرف بڑھی، ویسے ویسے میں پانی چھوڑنے جا رہی تھی اور میں یہ سوچ کر ایکسائٹڈ ہو رہی تھی کہ دیکھو یہ زنانہ لڑکا بھی خاص پوائنٹ کو کیسے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس لڑکی نما لڑکے کی زبان بھائی کے پوائنٹ پر پہنچ گئی، یہاں آ کر وہ رک گیا اور بھائی کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ بھائی پلنگ پر جا بیٹھا اور وہ لڑکا ان کے سامنے فرش پر اکڑو بیٹھ گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس لڑکے کو بھائی کو دیکھ سکوں، لیکن باوجود کوشش کے میں ایسا نہ کر سکی کیونکہ میری طرف بھائی کی پوچھ تھی، جبکہ وہ لڑکا بھائی کے سامنے فرش پر اکڑو بیٹھا تھا۔ یہاں سے مجھے بھائی کی ٹانگوں کے درمیان اس لڑکی نما لڑکے کے سر اوپر نیچے ہوتا اور دکھائی دے رہا تھا، اور کھڑکی کے طریق گوشے میں کھڑی میں بس اندازہ ہی لگا رہی تھی، اور میرے ان اندازوں سے میرے جسم میں شہوت بڑھتی جا رہی تھی، اور اس شہوت اور گرمی کے مارے میرا بہت بلا حال ہو رہا تھا۔ اور پھر میں اپنی الاسٹک والی شلوار میں ہاتھ ڈالا اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو مسلنے لگی۔ ادھر وہ لڑکا بھائی کے ساتھ کھیلے جا رہا تھا اور بھائی کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی۔
کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا اوپر اٹھا اور بولا کیسا لگا؟ ایک دم فرسٹ کلاس، تمہارا جواب نہیں ہے۔ پھر اس سے بولے چل اب کپڑے اتار۔ بھائی کی بات سن کر اس زنانہ لڑکے نے ایک ادا سے ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ بھائی اس زنانہ لڑکے کو کپڑے اتارتے ہوئے دیکھنے کے ساتھ ساتھ بڑی پیداپی سے اپنے آپ کو مسل رہے تھے۔ دوسری طرف لڑکے نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنی قمیض اتاری اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے قمیض کے نیچے بھی کچھ پہنا ہوا تھا۔ اب میں بڑے تجسس سے اس کے گارمنٹس پر نظر رکھے ہوئے تھی کہ آیا کہ گارمنٹس کے نیچے کیا ہوگا۔ خیر میں بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے اپنی گارمنٹس بھی اتار دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس زنانہ لڑکے نے اپنی گارمنٹس میں فوم رکھا ہوا تھا اور اس کے سینے پر ابھار نہ تھا بلکہ ابھار کی جگہ تھوڑی سی اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی شلوار بھی اتار دی اور اب وہ بالکل برہنہ کھڑا تھا۔ روشنی میں اس کے جسم سفید چمک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سارے جسم پر ایک بھی بال نہ تھا اور اس لڑکے کی خاص بات اس کی بھاری ہپ تھی جو بہت گول اور باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ موٹی ہپ کے علاوہ اس لڑکے کے جسم پر نہ تو کوئی فالتو گوشت اور نہ ہی کوئی بال تھا۔ بھائی جو اس ہپ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا آگے بڑھا اور اس کی ہپ پر ہاتھ پھیر کر بولا ایک بات تو بتا، تم نے اپنی یہ ہپ کیسے بڑی کر لی؟ وہ سیریس ہو گیا اور بولا بٹ جی میری یہ بھاری ہپ قدرت کا تحفہ ہے اور کچھ ایکسرسائز سے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بھائی کی طرف پشت کر کے خود کو ان کے ساتھ جوڑ لیا اور بڑے ردم میں ہلنے لگا۔ بھائی ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا چل گھوڑی بن جا، لیکن اس نے بھائی کی بات نہ سنی اور گھوم کر سیدھا بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بھائی کی بات سن کر اس نے سامنے پلنگ کے کنارے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اپنا منہ پیچھے کر کے بولا کرنے سے پہلے میری ہپ کو اچھی طرح چکنا کر لینا۔ اس کی بات سن کر بھائی بڑا خوش ہوا اور اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بہامیدے کی الماری کی طرف چلا گیا۔ پھر اس نے وہاں سے سرسوں کے تیل کی شیشی نکالی اور اس زنانہ لڑکے کے پاس آ گیا اور اس سے بولا پہلے تیل لگاؤ۔ بھائی کی بات سن کر وہ لڑکا اٹھا اور اس نے بھائی کے ہاتھ سے تیل کی شیشی پکڑی اور اچھی طرح سے تیل مل دیا۔ اچھی طرح تیل لگانے کے بعد اس نے تیل کی شیشی بھائی کو پکڑائی اور کہنے لگا اب اس کو چکنا کرے، اور خود اسی طرح پلنگ کے کناروں پر دونوں ہاتھ رکھ کے اپنی ہپ کو اوپر کر لیا۔ بھائی اس پر جھک گیا اور اس کے نرم گوشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کیا بات ہے تیری؟ اس کے ساتھ ہی لڑکے نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی طرح کافی دیر گزر گئی اور پھر ایک دم سے وہ لڑکا بے جان آمیز لہجے میں چیخا۔ پھر میرا خیال ہے دونوں کا اینڈ آ گیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ بھائی کا چہرہ لال ہو گیا تھا اور پھر ہانپتے ہوئے وہ بستر پر ڈھہ گیا۔ بھائی جو کہ پہلے ہی اپنی منزل کے قریب تھا اور کچھ دیر بعد بھائی کا جسم بھی جھٹکے کھانے لگا اور پھر بھائی کے منہ سے ایک آواز نکلی اور میں سمجھ گئی کہ بھائی نے اپنی منزل پا لی ہے۔ جی تو پیارے سامعین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اس کہانی کے اگلے پارٹ کے لیے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس بھی کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مزید ایسی دلچسپ، دلنشیں اور لطف سے بھرپور کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ حاضر خدمت ہوں گے ایک ایسی ہی اور دلچسپ وضع کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔